نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحميد الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور قرآن پاک سے ہمیں متمسک فرمائے اور قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کا ہمیں زیادہ سے زیادہ ذوق اور شوق عطا فرمائے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتاب اس لیے ہم پر نازل فرمائی ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں۔ تو جب تک ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں گے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، انشاءاللہ ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ ہم نے پیچھے جو ہے اس چیز کا بیان کیا کہ وہ جو جنگ احد ہوئی اور پھر جنگ بدر کا اللہ تعالیٰ نے درمیان کے اندر ذکر فرمایا، اور جنگ احد کے اندر چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات جو ہے جاری فرمائی تھیں اور ان ہدایات پر من و عمل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے مسلمان جیتی ہوئی ایک جنگ وہ ہار گئے اور بازی پلٹ گئی، اور اس سے مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا۔ 70 کے قریب جو ہے بڑے بڑے یعنی کہ صحابہ کرام وہ شہید ہوئے، اس کے اندر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور یعنی کہ دیگر۔ تو مقصد یہ کہ غم تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ تھے، اور یعنی کہ صحابہ کرام وہ اپنی اس غلطی کی وجہ سے اس یعنی کہ اجتہادی اس کو غلطی آپ کہیں گے کہ وہ یعنی کہ ان کی رائے متفرق ہو گئی، بعض نے یہ سمجھا بعض نے وہ سمجھا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اب وہ جو غم آیا، وہ جو کیفیت اختیاری ہوئی، ڈیفینیٹلی جب آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں میرا تھوڑا جو ہے کچھ قصور ہے، اور اگر میں ایسا نہ کرتا تو جو ہے شاید یہ نہ ہوتا، مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، اتنی بڑی ہزیمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان کے اوپر غم بھی آتا ہے اور وہ تھوڑا سا جو ڈاؤن بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے ان کی جو غلطی ہوئی اس غلطی کو بھی یعنی کہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ ان کی تربیت ہو سکے۔ اب اللہ نے تو تربیت فرمانی تھی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمانی تھی، اور اس کے ذریعے سے اگر یہ قرآن پاک میں آیات اس طرح سے نازل نہ ہوتی تو پھر آج جو ہے امت کے لیے تربیت کا کیا سامان ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر ایک تربیت کا پورا ایک کورس جو ہے ہمیں دے دیا ہے کہ اطاعت امیر کے اندر جو ہے کمی نہیں ہونی چاہیے، آپ تقوی کے ساتھ ہوں، اور مقصد کہ آپ جو امیر کی اطاعت ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ اور صبر کے ساتھ جب میدان کے اندر اترتے ہیں، تقوی، صبر، اطاعت امیر، یہ چیزیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل، اس کے ساتھ جب آپ میدان کے اندر اترتے ہیں تو پھر فتح و نصرت جو ہے وہ آپ کی شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے مہربانیاں نازل ہوتی ہیں۔ تو مدد تو اللہ نے فرمایا ہے کہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ظاہری جو معاملات ہیں، اسباب ہیں، ان کو آپ نے جو ہے اکٹھا کرنا ہے، ان کی تیاری یعنی کہ جنگ کی تیاری کرنی ہے، لیکن یہ اسباب ہیں، نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کمی اس کے اندر، کیونکہ قرآن نے کیا کہا کہ اگر یعنی کہ تیاری میں کمی کرنا اور پیسہ جو ہے اپنے جنگ کی تیاری پر خرچ نہ کرنا، یہ ایسے ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، جس طرح تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ تو اپنی سی کوشش کرو، اپنی سی جو تیاری کرو، اور دشمن کے خلاف جو بھرپور جو ہے you should remain in a state of preparation all the time against your enemies، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو کسی طریقے سے کمی اس میں نہ آنی چاہیے۔ اب یہ جو سچویشن جنگ احد کے اندر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے تھوڑی سی ہمت بھی ان کی ڈاؤن ہوئی اور تھوڑا غم بھی ان کے اوپر آیا، تو اللہ تعالیٰ اب ان کی ہمت بھی، حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں، کیونکہ کام تو جو ہے انہوں نے کرنا ہے، لڑنا تو انہوں نے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تاریخ تو انہوں نے رقم کرنی ہے۔ تو جہاں اب ادھر سے ہم کیا یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے کمی ہو اور جہاں پر غلطی ہو، جتنی غلطی ہو اس کو ایڈریس کیا جائے، ٹھیک ہے نا،
اس کو بالکل جو ہے آپ اگنور کر دیں گے اور اس غلطی کو جو ہے آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرو گے، اس کو ایڈریس نہیں کرو گے، تو غلطیاں بڑھتی چلی جائیں گی. تو غلطی کو ایڈریس کرنا یہ بھی جو ہے ضروری ہے، ٹائملی اس غلطی کو ایڈریس کیا جائے. جیسے بچے ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، آپ فوری طور پر ان کی اگر اصلاح نہیں کریں گے، آپ اگنور کریں گے، تو وہ کیا ہوگا کہ ان کو جو ہے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. وہ پھر غلط کریں گے، بلکہ اس سے بڑا غلط کریں گے. تو اس لیے جو ہے پوائنٹ یہاں سے کیا ہے کہ غلطی جہاں پر ہو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اس کی وہیں پر جو ہے اصلاح کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر یہ ہے کہ پھر تھوڑا حوصلہ بھی دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو صحابہ کرام سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا، پھر ان کو معاف بھی کر دیا، ان سے راضی بھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. پھر ان کو دلاسا دے رہا ہے کہ ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، اس طرح سے ڈاؤن مت ہو، ٹھیک ہے نا. اللہ کے ساتھ جڑے رہو، اس پر توکل کرو، انشاءاللہ آگے اور بہت سے موقع آئیں گے. تو یہاں پر یہ سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ آگے جو موقع آنے والے تھے ان وہاں یہ جو ہے نا غلطیاں نہ ہوں. تو اگر یہاں پر وہ غلطی ٹھیک ہو جائے گی تو آگے بڑے نقصان سے بچ جائیں گے. تو ابھی تو چلو ٹھیک ہے، یعنی کہ 50-50 رہی نا وار، نہ وہ مکمل طور پر جیتے نہ مکمل طور پر مسلمان جو ہے جیتے یا ہارے. تو 50-50 رہی. شروع میں مسلمانوں کو جو ہے فتح ہوئی اور آخر کے اندر تھوڑا پاسا جو ہے وہ پلٹ گیا. مکمل شکست جو ہے وہ کسی کو نہیں ملی اور نہ مکمل فتح جو ہے وہ کسی کو ملی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور تم ہمت نہ ہارو، نہ غم کرو، وانتم العالون، اور تم ہی غالب آؤ گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی کامل ایمان رکھتے ہو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، کامل ایمان رکھو. مدد اور نصرت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آنی ہے. یہ اسلحہ بھی اگر صرف اسلحے کے اوپر جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کافر ہو تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو بے تیغ لڑے ہیں نا، جنگ بدر کے اندر جو ہے 2 تلواریں تھیں، 313 افراد تھے، تو باقی جو 300 افراد تھے ان کے پاس تلواریں تو نہیں تھیں، تو بے تیغ بھی لڑے ہیں. تو اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کے بھروسے کے اوپر ایسے بھی مواقع آئے ہیں تاریخ اسلام کے اندر جب یعنی کہ کوئی مقابلہ نہیں بنتا تھا، سامنے جو دشمن تھا وہ تعداد میں 10 گنا زیادہ تھا، 10 times more than the مسلم آرمی. لیکن اللہ کے بھروسے پر، اس کی جو ہے تائید اور اس کی نصرت کے بھروسے پر مسلمان جب گئے ہیں، تو چاہے وہ جنگ یرموک ہو یا جو میں نے آپ طارق بن زیاد والی جنگ بتائی، سب میں جو ہے مسلمان تعداد میں، اسلحے میں، تیاری میں کم تھے. یہ نہیں کہ تیاری کم تھی، بس یہ کہ تھا ہی اتنا. اب جنگ بدر میں تھا ہی یہ کچھ. جب جنگ احد ہوئی تو آپ دیکھیں تھوڑی تعداد بھی بڑھ گئی اور ادھر جو ہے تھوڑا سا تیاری بھی، پریپریشن بھی بہتر تھی. وہ تو جب اچانک جب جنگ آ گئی تو پھر کیا ہے، پھر تو جو کچھ بھی ڈنڈا سوٹا جو کچھ بھی ہے نکالو اور چل پڑو. باقاعدہ کوئی پلاننگ کے ساتھ تو وہ جنگ نہیں ہوئی تھی. تو اچانک جو ہے کفار نے، مکہ کے جو تھے انہوں نے حملہ کر دیا تھا، تو یہ سچویشن بن گئی. اور پھر پہلا مارکا تھا، تو اس میں کوئی ایسا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا پہلے لڑنے کا، کوئی باقاعدہ کوئی آرمی تو نہیں تھی نا. اب آج کل تو یعنی کہ آرمیاں ہوتی ہیں وہ لڑتی ہیں نا. یہ تو ایسے ہی تھا کہ آپ اپنا جو تجارت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ جی، تو جناب آپ نے ڈنڈا نکالا اور جو بھی آپ کے پاس تھا آپ چل پڑے. آپ کو فوجی تو نہیں ہے نا، باقاعدہ ٹرینڈ فوجی تو نہیں ہو. تو اسی طریقے سے لوگ تھے، کوئی مزدوری کرنے والے تھے، کوئی تجارت کرنے والے تھے، کوئی یعنی کہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے. حکم ہوا کہ اب جنگ پر جانا ہے تو وہ جناب اپنی کھیتی باڑی چھوڑ کر جنگ پر چلے گیا. وہ فوجی تو نہیں ہے نا، تجارت کرنے والا فوجی تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان جو ہے، ایمان کی بڑی قوت ہے، ایمان کی بڑی طاقت ہے. اگر اللہ پر یعنی کہ ڈاوا ڈول نہیں، کامل بھروسہ ہو کہ بولا جو کچھ تھا وہ میں لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میرے پلے تو یہی تھا، ٹھیک ہے نا، اب میں تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں آ گیا ہوں، اب مدد کرنا جو ہے وہ تیرا کام ہے. تو دیکھیں جو کیسے نہیں مدد آتی. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، یعنی وہ اس طرح کا انوائرمنٹ تو پیدا کرنا جب وہ سود و ضیاء سے اور نفع و نقصان سے اور
यानी कि हर चीज से जो है जान और माल की मोहब्बत से बिल्कुल ऊपर होकर वो मैदान के अंदर आ गए। उस तरह की फजा, उस तरह का जो है एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर, इकबाल ही कह रहा है, फजाए बदल पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी तो अल्लाह भी वही है, इस्लाम भी वही है, रसूल पाक भी वही है, कुरान भी वही है, किताब कलामुल्लाह भी वही है। क्या तब्दीली आई है? जो 1400 साल पहले खुदा था, कि अब वो खुदा नहीं है? कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत और रिसालत है वो क़यामत तक के लिए नहीं है? कुरान पाक क़यामत तक के लिए नहीं है? कि अल्लाह के वादे सिर्फ सहाबा किराम के साथ थे, आज के दौर के मुसलमान के साथ नहीं है? हैं, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ कौन बदला है? हम बदले हैं। ना खुदा बदला है, ना उसका रसूल बदला है, ना उसकी शरीयत और दीन और इस्लाम बदला है, ना अल्लाह की किताब बदली है। बदले हैं तो हम बदले हैं। हमारे अंदर वो उस जैसा जज्बा नहीं रहा, वो तैयारी नहीं है, वो जज्बा नहीं है। जब वो जज्बा हम पैदा कर लें, जैसे मैंने मिसाल दी थी अफगानिस्तान के अंदर 20 साल एक सुपर पावर जो है टकरे मार मार के अब मिन्नतें कर रही है कि भाई हमें आप जाने दें, हमें एक सेफ जो है पैसेज दें, वापसी कर, हमें मारेंगे नहीं आप वापस, जब हम जाएंगे ना तो आप हमें मारेंगे नहीं, हम पर हमले नहीं करेंगे। क्या है? अल्लाह दिखाता है। आज के दौर में भी जो है ऐसा होता है। पहले रशियन सुपर पावर थी, वो जो है उसका बड़ा गर्क हुआ, और अब जो है ये दूसरी सुपर पावर है। 20 साल लड़कर भी क्या उन्होंने जो है ले लिया। तो ईमान जब आपका मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा, अल्लाह पर उसके वादों पर कामिल भरोसा होगा, तो अल्लाह फरमा रहा है फिर तुम ही कामयाब होगे। अब ये अल्लाह का वादा है। एक मुसलमान जो फिर उसको अल्लाह के वादे पर ही अगर भरोसा ना हो तो फिर क्या उसका ईमान किस दर्जे का है? क्या उसका ईमान है? तो अब अल्लाह ताला मजीद जो है तसल्ली देने के लिए, क्योंकि जो सहाबा कराम पर एक बोझ था दिल के ऊपर, और अपनी उस गलती को जो है सोच कर कि यार हमने क्या किया, सारा पासा पलट गया, हमारी वजह से ही ऐसा हुआ, हम तो फतेहयाब हो गए थे, फला हो गए थे, ठीक है ना। जब इंसान अंदर ही अंदर एक गिल्ट फील करता है और ये जो है रिग्रेट फील करता है, तो फिर जो है उसके ऊपर बोझ जो बढ़ता चला जाता है। तो अल्लाह ताला फिर एक और जरिए से जो है उस बोझ को हल फरमा रहे हैं। एक तो ये फरमा दिया कि गम ना करो, ठीक है ना, हिम्मत ना हारो, अगर तुम यानी कि पक्के मोमिन बनकर रहो तो अल्लाह ताला जो है तुम्हें ही कामयाबी अता फरमाएगा। फिर मालूम फरमाया इन यमससकुम करहुन फकत मस्सल कौम करहुम मिसलु, अगर तुम्हें अब कोई जख्म लगा है, तुम्हारे अब 70 शहीद हुए हैं, उनके पिछले साल यानी कि सन 2 हिजरी के अंदर गज़वा बदर के अंदर तुमने 70 शहीद कत्ल किए थे, और 70 तुमने उनके कैद कर लिए थे, और कितने जो है वो जख्मी हालत में वहां से भागे थे, ठीक है ना। और फिर ये कि 3 गुना होकर शिकस्त खाने का एक जख्म जो है और बदनामी, वो तो जो है कि जब वो मक्का गए होंगे तो वहां लोगों ने नहीं कहा होगा कि तुम कैसे जो है सूरमा हो, कैसे बहादुर हो, कैसे तुम वॉरियर हो, कि यू आर मोर देन 3 टाइम्स मोर देन द मुस्लिम्स, और ये तुम्हारी यानी कि हालत हुई है, उन्होंने ये दुर्गत तुम्हारी बनाई है। तो वहां जाकर जो ताने सुने होंगे वो अलग सुने होंगे, है या नहीं। तो अल्लाह ताला फिर उसके जरिए से जो हिम्मत बता रहा है कि अगर तुम्हें अब कोई जख्म लगा है तो याद रखो फकत मसल कौम करूम मिसलो, उन लोगों को भी इस तरह का जख्म लग चुका है, तुम्ही ने ये जख्म दिया था। तो मकसद ये कि तुम ही थे ना, वो तो थोड़े थे और तुम उन ना को चले तुमने उनको चबा दिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जमीयत थी, इत्तेफाक था, इत्तिहाद था। उस वक्त तुमने अल्लाह उसके रसूल की किसी हुक्म की जो नाफरमानी उस तरह से नहीं की थी, इज्तिहादी में गलती कोई नहीं हुई थी उस जंग में, तो सारी चीजें जो थी वो फेवर में थी। तो देखो अल्लाह ताला ने जो कामयाबी अता फरमा दी। तो जहां थोड़ा सा इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हमें हर वक्त कामयाबी मिलेगी, हम हर वक्त जो है सुरखरू होंगे, नहीं। जहां हमारी कोई कमी होगी, कोताही होगी, चाहे वो तैयारी में, चाहे ईमान की पुख्तगी में, चाहे अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे में कमी में, जहां पर कुछ जो है थोड़ा माइनस होगा वहां पर आपको चोट भी लगेगी, वहां पर आपको नुकसान भी होगा। ये नहीं कि जी हम तो अल्लाह के जो है लाडले हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब नबी की महबूब उम्मत हैं, खैरुल उमम हैं, तो हमें कुछ नहीं हो सकता। नहीं भाई, गोली तो फिर जो है नहीं देखती ना कि आगे जो है मुसलमान खड़ा है कि काफिर खड़ा है, गोली उनके पास भी है, वो भी मारेंगे गोलियां, तो छाती पर लगेगी, मरोगे तो सही ना, लेकिन अल्लाह ने कहा है मरोगे तो शहीद कहलाओगे और आखिरत में उसका तुम्हें बेहतरीन अजर मिलेगा।
تو اب وہ بوجھ اور کم کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی زخم لگ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. These are the days we keep, the moving and changing among the people. یہ درمیان پھرتے رہتے ہیں. کبھی کوئی ٹاپ پر ہوتا ہے, کوئی سپر پاور ہوتا ہے. دیکھیں نا, اسلام جب تھا تو رومن اینڈ پرشین امپائر تھی, دونوں سپر پاور تھی اپنے دور کی, 2 سپر پاورز تھی. پھر کیا ہوا؟ مسلمان تو کچھ بھی نہیں تھے, رہتے تھے خانہ یعنی کہ صحرا نشین تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا اور دونوں جو سپر پاورز تھی وہ ڈکلائن ہو گئی. رومن امپائر بھی جو ہے ڈکلائن ہو گئی, ان کو بھی ڈیفیٹ ہو گئی مسلمانوں کے ہاتھوں, اور جو پرشین امپائر تھی وہ بھی ڈکلائن ہو گئی اور ان کو ڈیفیٹ ہو گئی مسلمانوں کے ہاتھوں. اور مسلمان جو ایمرج ہوئے ایک سپر پاور بن کر, اور پھر سینچریز جو ہے انہوں نے تقریباً مور دین, آپ سمجھ رہے کہ 1000 ایئرز, اور یو کین سے دیٹ 1100-1200 ایئرز مسلمانوں جو ہے رول کیا دنیا کے اوپر, آؤٹ آف 1400 ایئرز. تقریباً 101 یعنی کہ 1,100,000 ایئرز جو ہے مسلمانوں نے رول کیا ہے, 1000 ایئرز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھیرتا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اب یہ جو ڈیز جو ہے ریوالو کرتے ہیں اور موو کرتے ہیں, چینج ہوتے ہیں قوموں کے درمیان اور جو ہے لوگوں کے درمیان, وہ کیوں ہے, اس کی بھی کیا فلسفی ہے, اس کی ریزن کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گردش ایام بھی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, کہ اللہ اہل ایمان کی پہچان کرا دے. اب دیکھو نا کیسی پہچان ہوئی. آئے تھے جب مکہ سے جو ہے مدینے سے چلے تھے تو 1000 تھے نا, وہاں پہنچ کر 300 جو منافقین تھے وہ الگ ہو گئے. اللہ نے پہچان کروا دی یا نہیں کروا دی؟ ٹھیک ہے نا. اچھا, انصار کے جو دونوں قبیلے تھے, بنو حارثہ اور بنو سلمہ, ان کے اندر جو کمزوری جو ہے وہ پیدا ہوئی, لیکن چونکہ وہ مسلمان تھے, مومن تھے, وہ منافق نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کا بھی ارادہ ہوا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں, اللہ نے ان کو واپس نہیں جانے دیا, ان کے دل سے اس ارادے کو نکال دیا. کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا کہ یہ اندر سے جو سچے ہیں, ٹھیک ہے نا, ظاہری کمزوری جو ہے ان کے اوپر دیکھ کر تھوڑی سی ہمت ان کی جو کمزور پڑ گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جو ثابت کر دیا. خیال آیا, ارادہ ہوا, لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی بات پر جما دیا کہ نہیں, ہمیں یہاں پر رہنا چاہیے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اب تو ایک تو اہل ایمان کی پہچان کرا دیں, منافقین سے جو ہے ان کا ایک فرق ہو جائے, جو کہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. اب دیکھیں شہادت کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا یعنی کہ اہم ہے اور اعلیٰ ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ یعنی کہ تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون جو ہے شہادت کا رتبہ حاصل کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے یہ سارا کچھ ہے. دیکھیں اب گھمسان کی جنگ ہوئی ہے تو انہوں نے بھی تیر چلائے, انہوں نے بھی تلواریں چلائی ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو مسلمان ہیں کوئی لوہے کے تو نہیں بنے ہوئے. تلوار اگر لگے گی تو ان کو بھی جو ہے ہاتھ بھی کٹے گا, گردن بھی کٹے گی, تیر لگے گا تو سینے کے اندر جائے گا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, تمہاری موت جو ہے عام موت نہیں ہوگی. ویسے اگر انسان مرتا ہے تبھی موت مرتا ہے تو عام موت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میدان جنگ کے اندر اللہ کے لیے اور اس کے دین کی یعنی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے اگر تم مارے جاؤ گے تو اللہ تمہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, ٹھیک ہے نا. اور تم میں سے بعض کو جو شہادت کا, اب ساروں نے تو نہیں شہادت کا, ایسا تو نہیں ہوتا کہ پوری فوج ہی شہید ہو جائے. اب جنگ احد میں 70 اگر شہید ہوئے تھے تو اگر 1000 میں سے تھے 700 لے گئے تھے تو 700 میں تھے 70 ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو کتنے یعنی کہ 10 ٹائمز ہو گئے, 10%, 70 جو ہے 700 کا 70 10% جو ہے تو 90% تو باقی رہے نا. تو اس لیے فرمایا کہ منکم, تم میں سے, یعنی کہ سب کو نہیں یہ مل جائے گا, باقیوں نے زندہ رہنا, پھر آگے بھی جنگیں ہونی ہے. تو جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری فوج ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہادت عطا فرماتا ہے. واللہ لا یحب الظالمین, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ظلم کیا ہے, یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین نے آپ کو کہا ہے, اس سے اگر آپ ہٹیں گے تو یہ ظلم ہے, اس پر رہیں گے تو یہ جو ہے عدل ہے, انصاف ہے.
اس سے ہٹیں گے تو یہ ظلم ہے. اور یہ ظلم جو ہے نہ دین کے ساتھ ہے، نہ اللہ کے ساتھ، نہ اس کے رسول کے ساتھ. یہ ظلم انسان خود اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم نہیں کرتا، بلکہ تم خود ہو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور یہ اس لیے بھی ہے، دلوں کا جو آپس میں پھیرنا، یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے، مزید نکھار دے. اللہ اکبر، یعنی پاک اور صاف کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے. دیکھیں جب آپ جو ہے مثال کے طور پر کچھ آپ پر برا وقت آتا ہے، بھاری وقت آتا ہے، تو اس میں پھر آپ جو ہے نا تھوڑا سا آپ زیادہ پھر سوچتے ہو کہ میری کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، کہاں کہاں مسٹیکس ہوئیں، کیوں ایسا ہوا. تو آپ جو ہے پھر ری پلاننگ کرتے ہیں، تھنک اباؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ میں مزید بہتری آتی ہے، مزید نکھار آتا ہے، مزید جو ہے آپ کی طاقت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ پھر بیٹھ کر سوچتے ہو کہ بھائی یہ ہوا کیوں، کیا کیا اس کی جو ہے ریزنز تھی، کیا کیا وجوہات تھیں. تو جب اس کے اوپر سوچتے ہو، پھر آگے جس طرح ایک ٹیم شکست کھا جاتی ہے، تو وہ جب ڈریسنگ روم کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر بیٹھ کر پھر وہ ایک اپنی میٹنگ کرتے ہیں، اس میں سوچ وچار کرتے ہیں کہ آج ہم جو ہارے ہیں اس میں ہماری کون کون سی ایسی کمزوریاں رہ گئیں، باؤلنگ میں، بیٹنگ میں، فیلڈنگ میں ہم نے زیادہ کیچز چھوڑ دیے اس لیے ہم ہار گئے، یا بیٹنگ ہماری اچھی نہیں ہوئی. یعنی کہ اس کو جو ہے وہ، اور پھر یہ عزم کرتے ہیں کہ اگلے میچ کے اندر ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ بھی ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہم زیادہ بہتر انداز میں کھیلیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. تو فوجوں کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وجوہات ہوتی ہیں ہارنے کی. تو جب آپ ان وجوہات کو ایڈریس کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آگے کے لیے آپ کی بہتری ہو جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ایک اور چیز کہ ڈیفینیٹلی اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ کہ جنت بھی سامنے ہے. جنت کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمایا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں جو ہے ارشاد فرمایا. اب جنت کا شوق تو ہے نا کہ جنت میں رہیں. ہم میں سے آپ میں کس کا، جو بھی مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے، روزے رکھے یا نہ رکھے، باقی نیک اعمال کرے یا نہ کرے، اسے پوچھو کہ جنت چاہیے، فٹافٹ کہے گا حاجی چاہیے. تو جنت کا تو ہر کوئی جو ہے وہ طلبگار ہے نا، ہر شخص ڈیمانڈ لیے بیٹھا ہوا ہے. چاہے عمل ہمارے جنت کے حساب سے نہیں ہے، جس طرح پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مغفرت یعنی اسباب مغفرت کی طرف دوڑو پھر تاکہ تمہیں جنت مل سکے. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ جنت جس کی خواہش جو ہے انسان اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، یہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایسے نہیں مل جاتی. اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑی جو ہے مارے کھانی پڑتی ہیں، اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جان مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر جو ہے جنت ملتی ہے. جنت کیونکہ یہ اعلیٰ ترین ریوارڈ ہے نا، اعلیٰ ترین ایوارڈ ہے. جس طرح نشان حیدر ہے پاکستانی فوج کے اندر. اب نشان حیدر جو ہے ٹھیک ہے، کسی کو جرت ملتا ہے، کسی کو جو ہے یہ ملتا ہے، کسی کو وہ ملتا ہے، لیکن نشان حیدر ہر ایک کو نہیں ملتا، وہ اعلیٰ ترین ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنی آرمی ہے، 6 لاکھ کی آرمی ہے. تو نشان حیدر جو ہے پتہ نہیں کوئی 25-26 کو ہی ملا ہوا ہوگا. ہاں جی، پہلے تو تھوڑے ہی سے تھے، اب یہ کیونکہ زیادہ یہ ہوئی ہیں جنگیں وغیرہ تو اس میں زیادہ ہو گئی، تعداد زیادہ ہو گئی ہے. پہلے جو تھے ان کے سب کے نام بھی یاد تھے، اب تو زیادہ ہو گئے تو نام اتنے یاد بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ فوج 6 لاکھ کی ہے، لیکن 20-25 لوگ ہیں نشان حیدر والے. تو اعلیٰ ترین جو چیز ہوتی ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملتی، اس کے لیے پھر بہت ایکسٹرا آرڈنری ان یوزول جو ہے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسے ہی باتیں کر کر کے لوگ آسان یہ الفت، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا بھی آسان نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے. تو اللہ خود فرما رہا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت ایسے مل جائے گی، باتوں سے مل جائے گی، خواہشات سے مل جائے گی، دعاؤں سے مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے. ابھی تو تم یعنی کہ وہ جو مار کے آنے والے ہیں
تو ابھی تو اللہ نے جو تمہیں جانچا ہی نہیں، تو اللہ جو جہاد کے ذریعے سے، صبر کے مسائل و آرام پر، تکالیف پر صبر کے ذریعے سے انسان کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اور جو اس کسوٹی کے اوپر پورا اترتا ہے، اس ٹیسٹ کے اوپر جو ہے پورا اترتا ہے، اسے پھر جنت ملتی ہے۔ اور پچھلی جو ہے آیت جو ہم پڑھ کر آئے ہیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ابھی تو تم پر ان جیسے لوگوں کی مصیبتیں آئی نہیں ہیں، انبیاء پر، سابقہ امتوں پر جو مصائب آئے، جو تکالیف آئیں، اتنی جو ہے ان کو جو ہے مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، ٹھیک ہے نا، تنگی نے، ترسی نے ان کو جھنجھوڑ کر، وزلزلوا، حتیٰ کہ ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اتنے مصائب اور آلام تھے، تکالیف تھی۔ اور نبی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو متی نصر اللہ، یا اللہ مدد کب آئے گی، جو تیرا وعدہ ہے مومنین سے مدد کا، وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ پھر اللہ فرماتا الا ان نصر اللہ، وہاں پر بھی یہی ہے کہ اب حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان رکھے بیٹھے ہو کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی، جس کو کہتے ہیں پھوکٹ میں مل جائے گی؟ ایسے نہیں ملتی، جنت کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ابھی اللہ نے جو ہے تم میں سے یعنی کہ پرکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو اس کا سامنا کرنے سے پہلے جو ہے تمنون الموت، شہادت کی تمنا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ اب جب شہادت کی موت کا وقت آیا ہے، وہ میدان سجا ہے، اب بس میں تو اس سے کیا پتہ لگا کہ وربلی جو ہے کوئی بات کرنے میں اور پریکٹیکلی کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زبانی ہم جتنے بھی جو ہے، ابھی دیکھو نا، ہم بیٹھے بیٹھے تقریروں کے اندر جناب پہاڑ ادھر کی ادھر کر دیتے ہیں، سمندر جو ہے تہوارہ کر دیتے ہیں، تقریروں میں، باتوں میں، گفتگو میں، خیالات میں، لیکن عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر جو ہے جان دینا اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جان کی بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک محبت رکھی ہے، تو اللہ خود فرما رہے ہیں اور تم تو اس کا سامنا کرنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یعنی شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، سو اب تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اب یہ پڑھے ہوئے ہیں نا، 70 جو ہے اصحاب جو ہیں انہوں نے شہادت پائی ہے نا، دیکھو یہ ہوتا ہے شہادت کا جام پینا، ٹھیک ہے نا۔ صرف یہ نہیں، پھر آگے تمہارے لیے بھی موقع اور آئیں گے، ساروں نے ایک دم تو نہیں شہید ہو جانا، یہ بھی اللہ کسی کسی کے نصیب میں جو لکھتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ کتنے انہوں نے مار کے لڑے، اور ان کا نام ایک سمبل بن گیا تھا فتح کا، کہ وہ جس میدان جنگ میں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو فتح و کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا تھا، لیکن ان کی جو وصال ہے، ان کی جو موت ہے، وہ تبھی ہوئی، اپنے گھر میں بستر کے اوپر ہوئی۔ تو وہ یہ بات جو ہے کہا کرتے تھے کہ یعنی کہ خالد بن ولید جو ساری زندگی جس کی جو ہے گھوڑے کی پیٹھ پر گزری ہے اور جہاد میں اور میدان جنگ کے اندر گزری ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ شہید نہیں ہوئے، وہ نیچرلی جو ہے ان کی موت ہوئی، تبھی موت ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ جنگ کے اندر چلے گئے تو آپ مر کر اور شہید ہو کر ہی آئیں گے، موت آپ کو آنی ہے، اور جس طرح سے آنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوح محفوظ میں آپ قضاء و قدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ جنگ میں جانے سے موت نہیں آئے گی، اس لیے جنگ سے بھاگو مت، سمجھا یہ رہا اللہ تعالیٰ کہ جنگ سے بندہ کیوں گھبراتا ہے کہ یار مر نہ جائیں، تو تم گھر پر نہیں مر سکتے، بیٹھے بیٹھے بھی موت آ سکتی ہے، لیٹے لیٹے بھی موت آ سکتی ہے، بات چیت کرتے ہوئے بھی موت آ سکتی ہے، بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے بھی موت آ سکتی ہے، موت تو جو ہے کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے۔ اور کیا میدان جنگ میں جو جاتے ہیں وہ سارے مر کر آتے ہیں؟ سب کی جو ڈیڈ باڈیز آتی ہے، زندہ بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ میں جانے سے بندہ نہیں مرتا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا، ٹھیک ہے نا، اب وہ جو ہے چاہے اس نے طبعی موت مرنا ہے، چاہے وہ شہادت کی موت اس کو نصیب ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ جس طرح سے اس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جائے گی، جنگ میں جانے کی وجہ سے نہیں، بس اس کی موت کا وقت آ گیا، اللہ نے اس کے نصیب میں شہادت کی موت لکھی تھی، اعلیٰ ترین اس کے لیے درجہ رکھا تھا، اس کو وہ نصیب ہو گیا، مل گیا، لیکن وہ بھی تو 90% ہیں جو بغیر شہادت کے واپس آ گئے، شہادت کی تمنا کیا ان کی نہیں تھی،
تو ہر ایک کی جو ہے تمنا اور آرزو جو ہے وہ پوری تو نہیں ہوتی، یہ کسی کسی کا نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سو تم اپنی آنکھوں سے جو ہے آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی لیا ہے جو کچھ بھی ہوا۔ پھر جو ہے چونکہ جنگ احد کے اندر آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے، صحابہ کرام کی محبتوں کا مرکز، عقیدتوں کا مرکز، ادب کا مرکز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کو دیکھ کر جو ہے جیتے تھے اور ان کو دیکھ کر جو اپنے دن گزارا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر آتے تھے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنے گھر جانا ہوتا تھا، آرام فرمانا ہوتا تھا، اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا ہوتا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجر کے اندر، فراق کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ اس انتظار میں کہ اگلے دن پھر کب جو ہے وہ موقع آئے گا کہ میں جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں گا، آپ کی جو ہے زیارت ہوگی اور دل کو جو ہے تسلی ہوگی۔ یہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے چہرے کو تکنے کے لیے جو ہے وہ یعنی کہ بیتاب رہتے تھے کہ کس وقت جو ہے وہ موقع ملے اور جائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھیں اور حضور کی زیارت کریں۔ یہ معاملہ تھا، تو ایک عشق والا تعلق تھا، یہ محبت بھی نہیں، عشق والا معاملہ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام عشق کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے، جس طرح ایک کوئی مجنون ہو جاتا ہے، پاگل، دیوانہ، وارفتہ، ورنہ دیکھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے ہیں اور لے کر جو اپنے اوپر مل رہے ہیں۔ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے زلفیں جو ہے ترشوا رہے ہیں، اصلاح گیسو جو ہے کروا رہے ہیں، تو صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو جو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلغم ہوتا ہے، فلیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو کھنگارتے تھے وہ نہیں صحابہ کرام نیچے گرنے دیتے تھے، اس کو بھی اٹھا کر جو اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر مر لیتے۔ یہ محبت ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ جنون ہے، یہ عشق ہے جو صحابہ کرام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اب ایسے وقت میں جو ہے ایک ایسی ذات جس کے ساتھ اتنا ایک تعلق ہو اور افواہ اڑ جائے کہ وہ اب نہیں رہے، یہ افواہ اڑ گئی تھی نا جنگ احد کے اندر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو عام یعنی کہ موت ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے انسان کے غم کا کیا عالم ہوتا ہے، تو وہ جو ان کی یعنی کہ تمام تر توجہات اور محبتوں اور عقیدتوں کے مرکز تھے، جن کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ اپنا حوصلہ پاتے تھے اور جیتے تھے، خبر اڑ گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وصال فرما گئے، تو یعنی کہ ہمتیں ٹوٹ گئیں اور ان کا جس طرح کہ جینے کا ایک آرزو اور وہ چیز جو ہے ختم ہو گئی کہ ہم آئے تھے لڑنے کے لیے، جب ہمارے نبی نہیں رہے تو اب کس کے لیے لڑیں؟ کیا پہلی پہلی جنگیں تھی نا، ایک صحیح کانسیپٹس جو تھے ابھی بلڈ ہو رہے تھے اور تربیت ہو رہی تھی، تو اب اللہ رب العزت جو ہے وہ تربیت فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے جو اس دنیا میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی بشریت وہ بھی تو حق ہے نا، اس کا انکار بھی تو کفر ہے نا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ دیکھیں نا سلسلہ نبوت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ٹھیک ہے نا، چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور پھر وہ آئیں گے اور ان کا وصال ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو بھی نبی جو ہے وہ آخری آئے، ان تک جتنے آئے، چاہے وہ 1000 سال، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ان کی عمر ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال ہوئی، یعنی کہ 1000 سال بھی جو ہے نبی رہے ہیں، زندہ رہے ہیں، لیکن پھر ایک دن جانا پڑا یا نہیں جانا پڑا۔ تو مقصد یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو اس دنیا میں روح آئی ہے اور بشری لبادے کے اندر ایک دن اس روح نے نکل جانا ہے، بشری لبادہ یہیں پر رہ جانا ہے اور اس کو آپ قبر کے اندر دفن کر دیں گے۔ تو اب جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی افواہ جو ہے وہ اڑی، تو مسلمانوں پر بہت ہی جس طرح قیامت جو ہے وہ بپا ہو گئی اور دل ان کے بالکل ٹوٹ گئے اور ہمتیں ان کی جو ہے جواب دے گئیں، اور بس یعنی کہ غم کا یعنی کہ وہ عالم تھا جس کو انسان الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کی تربیت فرما رہا ہے تاکہ دیکھو ایک دن پھر یعنی کہ چلو آج تو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے اور یعنی کہ محفوظ تھے اس وقت جنگ احد کے اندر، لیکن ایک دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانا ہے نا، تو جب بھی یہ ہوگا تو پھر کیا یہی معاملہ ہوگا؟
نہیں، تھوڑا پہلے سے اس کی جو پریپریشن جو ہے کروائی جا رہی ہے اور کانسیپچول جو ہے کلیئرٹی دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رسول ہی ہے نا، نہ کہ خدا. بھائی صرف خدا ہے جس پر موت نہیں آنی، خدا ہے جس جو نہ پیدا ہوا نہ وہ وصال فرمائے گا. اب بس اس کے علاوہ مخلوق کے اندر جو بھی ہے وہ ہے اور ایک دن اس نے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ اور چونکہ نبی جو ہے وہ ایک اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اور ایک ٹاسک اس کو دیا جاتا ہے، ایک مشن اس کے سپورٹ کیا جاتا ہے. جب وہ ٹاسک وہ مشن جو ہے پورا ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے، دیکھا نا جب یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سورہ المائدہ کے اندر، تو صحابہ کرام بھی اب تربیت میں رہ کر جو ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ اب حضور کا جو ہے وقت ہو گیا پورا، اب حضور کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا. تو جب دین یعنی کہ جو مشن ہے، جب مشن مکمل ہو گیا تو اب آپ کے دنیا میں رہنے کا اب کوئی وہ جواز نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہے نا، قیامت تک تو نہیں زندہ رہنا. تو ایک کام کے لیے بھیجا تھا، وہ کام مکمل ہو گیا، تو جہاں سے آئے ہیں وہیں پر واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے ہیں سب آئے ہیں ایک مشن لے کر، ایک پیغام لے کر. جب انہوں نے اس پیغام کو جو ہے پہنچا دیا، اپنا مشن جو ہے وہ مکمل کر لیا، ان کے وصال کا وقت آ گیا، وہ چلے گئے. تو پیچھے بھی کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں تھا جو پیدا ہوا ہو اور اس کا وصال نہ ہوا ہو. سب آئے ہیں تو پیدا بھی ہوئے اور وصال بھی ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے رسول ہیں نا، وہ بھی ایک مشن اور ایک پیغام لے کر آئے، اور وہ پیغام جب مکمل ہو جائے گا تو پھر انہوں نے اپنے رب کے پاس ہی واپس آنا ہے. صرف خدا ہے جس کو موت نہیں ہے بس. قد خلت من قبلہ الرسول، آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر جو ہے گزر چکے ہیں، انہوں نے مسائل جھیلے، تکالیف جھیلی، اور جھیلتے جھیلتے وہ دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تربیت فرما رہا ہے. پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو تبھی جو ہے انسان موت جو ہے مرتا ہے، یا پھر جو ہے میدان جنگ کے اندر شہادت کی موت، ٹھیک ہے نا. تو دونوں کا اللہ نے جو بیان فرما دیا. کیوں؟ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعائیں مانگا کرتے تھے شہادت، حالانکہ نبی کی جو ہے دعا وہ رد نہیں ہوتی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے، لیکن آپ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا نا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ will protect you from the hands of the people. تو اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو پھر اللہ کا جو وعدہ تھا کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، لوگوں کے ہاتھوں آپ کو جو ہے محفوظ رکھیں گے ان کے ہاتھوں سے. تو اب ایک طرف وعدہ الہی ہے اور ایک طرف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دعا بھی جو ہے وہ قبول کرنی ہے اور وعدہ الہی بھی پورا کرنا ہے. تو پھر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت تھی اس کو جو ہے حضرت امام حسن و حسین پر ڈال دیا گیا، وہ آگے ٹرانسفر ہو گئی. وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ہی تتمہ ہے، اینڈ اسٹوری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت تھی وہ حضور کی زندگی میں رکھ دی گئی. شہادت کے سارے لوازمات، جنگ احد کے اندر دان شہید ہوا، خون نکلا، یہ شہادت کے ریکوائرمنٹس ہیں نا، لیکن آپ نے مثال نہیں فرمایا. پھر زہر دیا گیا، سمجھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے دیگر صحابہ کرام شہید ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، اور آخری وقت میں اس زہر کے اثرات بھی آپ پر جو ظاہر ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت سری اور شہادت جہری دونوں، چھوٹی شہادت اور بڑی شہادت دونوں کی جو بگننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دی، لیکن اس کا اینڈ جو ہے حضرت امام حسین آپ کو زہر دیا گیا. تو حضور کو زہر دیا گیا، اس کی بگننگ حضور کے اندر رکھ دی، یہ شہادت سری کہلاتی ہے، لیکن اینڈ اس کا کس پر ہوا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر. آپ زہر دیا گیا اور اس سے آپ کا وصال ہوا. شہادت جہری کے میدان جہاد کے اندر جو ہے لڑتے ہوئے اور خون نکلے اور زخم آئے، اس سے انسان شہید ہو، تو اس کی بگننگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے اندر رکھ دی کہ آپ کا یہ جو چیکس ہیں یہ بھی زخمی ہوئے،
خود جو ہوتا ہے وہ اندر دھس گیا، ٹھیک ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دانت مبارک ہے وہ بھی ذرا سا جو ہے اس کا کنارہ وہ شہید ہوا، تو بگننگ اس کی رکھ دی، لیکن اس کی جو اینڈ اسٹوری ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ کربلا کے اندر ہوتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، الحسن والحسین ابنایا، یہ دونوں جو ہے میرے بیٹے ہیں، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ اس لیے فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ شہید ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں، وہ وفات پا جائیں، یعنی کہ ایک فار جسٹ سیک آف آرگومنٹس اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو بیان فرما رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے جو ہے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، پھر اسی مذہب کی طرف چلے جاؤ گے، پھر بت پرستی شروع کر دو گے؟ یہ دین حق جو تم کو ملا ہے کیا تم اس کو چھوڑ دو گے؟ اس لیے کہ اب حضور نہیں رہے، بھئی حضور تو اس میسج کو لے کر آئے تھے، یہ میسج تو قیامت تک کے لیے ہے، تو وہ رہیں یا نہ رہیں ایک دن انہوں نے جانا ہے، لیکن تمہارا جو تعلق ہے اس دین کے ساتھ، اس کی تعلیمات کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ ہونا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہیں یا ایک دن وصال فرما جائیں، تمہاری اس کے ساتھ کمٹمنٹ دین کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ پھر تمہارے پاؤں دوبارہ واپس پچھلے دین یعنی بت پرستی کی طرف نہ پلٹیں۔ اب دیکھو یہ تربیت اب کی جا رہی ہے، اور یہی وہ آیات تھی، اگر دیکھیں نا اب یہ سن 3 ہجری کے اندر یہ آیات نازل ہوئی نا جنگ احد کے بعد، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، عقل مند صحابی، جو بڑے ذہین و فطین تھے، جو ایمبیسڈر تھے، سفیر بن کر جایا کرتے تھے، مذاکرات کیا کرتے تھے، ان جیسا ہوش مند آدمی اپنے ہوش کو بیٹھا، اور حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی اور فرمایا کہ اگر آج کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ فوت ہو گئے، وصال فرما گئے، مر گئے، تو میں اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دوں گا۔ اس طرح مسلمانوں پر جو ہے غم کی کیفیت تھی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکچوئل جب آپ نے وصال فرمایا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے تو آپ نے اسی آیت کا بیان فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے اس کا اہتمام، اس کی تربیت پہلے ہی فرما دی تھی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے اور ایک کو پتا ہے کہ ایک دن جو ہے وصال فرمانا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ مسئلہ یہ تھا کہ کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کے حق نہ ہونے یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر معمول کرو گے؟ نہیں، دین اللہ کا دین جو سچا ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ جو ہے پیچھے بھی تو نبی جو شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، ان کو قتل کیا گیا، انہوں نے شہادت پائی، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو پہلے بھی ہو چکا اور تبھی وصال بھی فرمایا۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس طرح یا اس طرح، موت تو کسی طریقے سے بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نبی جو فوت ہو جائے تو دین اسلام جو دین حق نہیں رہا، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے سچے نبی نہیں رہے، نہیں، دونوں باتیں ہیں۔ بس یہ کہ نبی پیغام دے کر اور میسج پہنچا کر اپنا مشن مکمل کر کے ایک دن وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا، اگر یہ سب کو جان بوجھ کر کہ بھئی اللہ کا دین سچا ہے، نبی جو ہے اللہ کے سچے پیغمبر ہے، اگر پھر بھی کوئی جو ہے واپس پلٹے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ جو ہے عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے مصائب پر جو ہے وہ ثابت قدم رہے، مصائب کے اوپر انہوں نے جو ہے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور یہی شکر ہے، مصائب پر صبر کرنا یہی شکر ہے۔ آپ بات سمجھ رہے نا، واویلا نہ کرنا، ماتم نہ کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب آگے پھر جو ہے تھوڑی اور، یعنی کہ یہ جو انسان کے اندر جان کی محبت ہوتی تو ہے نا، اب اس جان کی محبت کو مزید اللہ تعالیٰ جو ہے اس محبت کو کم کرنے کے لیے آگے فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر ہی نہیں سکتا۔ تو تم جو ہے اس میں خوف میں کیوں کہ جی میدان جنگ میں جائیں گے تو مر جائیں گے؟ کیسے مر جاؤ گے؟ اگر تمہارا وقت نہیں آیا اور یہ نہیں لکھا ہوا تقدیر کے اندر کہ تم نے میدان جنگ کے اندر مرنا ہے تو تم نہیں مرو گے، چاہے جو بھی ہو جائے۔
ٹھیک ہے نا, کیونکہ موت کا جو اللہ نے فرمایا کہ موت آتی ہے اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. اور دو چیزیں بیان فرمائی, ایک تو جو ہے اللہ کے اذن سے موت آتی ہے, اور دوسری یہ کہ اس کا ایک وقت لکھا ہوا ہے. تو اگر تم جنگ کے اندر ہو اور اللہ کا بھی اذن نہیں آیا یا ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں ہوا, تو جو کچھ بھی ہو جائے, تمہیں توپ کے سامنے بھی کھڑا کر دیا جائے نا تو تم نہیں مرو گے. میں ایک بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اسے جو بھی ہو جائے, اگر انسان کا وقت نہیں آئے, بعض اوقات ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, بندے کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, سمجھے نا, کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یار کس چیز کو جوڑیں اور کس چیز کو چھوڑیں. اتنا شدید ایکسیڈنٹ ہوا لیکن اس بندے کی زندگی تھی, وہ بچ گیا, اس کی ہڈیاں بھی جڑ گئیں, وہ چلنے پھرنے بھی لگا. اور ایک بندہ ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے ایسے ہی نارمل سا معمولی سا جو کیس ہوتا ہے, کئی اس طرح ہوئے نہیں کہ معمولی سا جو ہے وہ ایک آپریشن تھا, خاص طور پر پاکستان وغیرہ میں تو اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ جو اینستھیزیا دیتے ہیں وہ اوور ڈوز دے دی گئی, وہ بندہ ہوش میں ہی نہیں آیا. میں نے ایک کہانی پڑھی تھی اسٹوری, وہ آنکھ کے آپریشن کے لیے گیا تھا, اس کی لاش باہر آئی. اب کہنے کا مقصد یہ کہ آنکھ کے آپریشن کا موت کے ساتھ جو کوئی تعلق نہیں, آنکھ ضائع ہو جائے, زیادہ سے زیادہ آنکھ کا آپریشن ہے, آپریشن ٹھیک نہیں ہوا, آنکھ ضائع ہو گئی, یہی میکسیمم ہے نا. لیکن آنکھ کا آپریشن جو ہے وہ موت کا سبب بن جائے, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وقت آ گیا تھا, بات کچھ اور ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں. اب یہ چونکہ وہ مال غنیمت وغیرہ آپ سارا اس کنسیپٹ کو پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ بہرحال ان کی نیت تو یہ نہیں تھی, کوئی دنیا طلبی کے لیے وہ مال غنیمت نہیں جمع کر رہے تھے, وہ بھی ایک جنگ کا حصہ ہی تھا, ٹھیک ہے نا. جنگ اور جنگ کے بعد مال غنیمت کو جو ہے کلیکٹ کرنا, یہ بھی اس جنگ کا ہی حصہ تھا, اور وہ اپنی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی پوری کر رہے تھے. لیکن بہرحال اس مال کا دنیا کے ساتھ تعلق تو تھا نا. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ جو ہے دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو نظر آخرت پر رکھتا ہے اور آخرت کے انعام کا طلبگار ہوتا ہے, نُؤْتِهِ مِنْهَا, ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دنیا تو کہیں جانی ہی نہیں ہے, دنیا تو ملنی ہی ہے. جتنی اللہ نے میرے اور آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے وہ رزق کھائے بغیر ہم مریں گے نہیں. جو ماں کے پیٹ میں رزق لکھ دیا گیا ہے وہ رزق جب تک آپ آخری نوالہ بھی کھا نہیں لیں گے اس دنیا سے جائیں گے نہیں. تو دنیا تو ملنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر جو ہے بندہ پھر آخرت پر کیوں نہ توجہ دے, توجہ اپنی آخرت پر رکھے. دنیا تو ایک جیسا کہتے ہیں چھلڑ ہے, یہ تو جو ہے وہ مل ہی جانا ہے, یہ کہیں نہیں جائے گی, اس کی اتنی فکر نہ کرو. جس نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو وہ دے گا, ایسے نہیں مرنے دے گا, بھوکے نہیں مرنے دے گا, ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ آخرت پر نظر رکھی جائے. آنے والی زندگی جو کہ ابدی زندگی ہے, لافانی زندگی ہے, جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. ہم تھوڑے چند سالوں کی زندگی کے بدلے جو ہے اس زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. جس زندگی کے لیے ہم ہینکی پینکی کر رہے ہیں وہ بھائی یہ آپ اس طرح حرام نہیں بھی کرو گے تب بھی حلال طریقے سے مل جائے گی, کیونکہ ذرائع جو ہے اللہ نے رزق لکھا ہے آپ کا. اب اس کے لیے ذریعہ کیا اختیار کرنا ہے, حلال کا راستہ اختیار کرنا ہے یا حرام کا راستہ اختیار کرنا ہے, یہ آپ پر چھوڑا ہے. ملے گا اتنا ہی, چاہے حلال راستے سے لے لو محنت کر کے, چاہے حرام راستے سے لے لو. وہ میں نے ایک واقعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ یعنی کہ صحرا میں ایسی جگہ پر تھے جہاں پر کوئی سواری باندھی نہیں جا سکتی تھی. تو ایک شخص تھا, آپ نے اس کو جو سواری ہینڈ اوور کی کہ میں نماز کا وقت تھا, میں نماز پڑھ لوں. اور نماز پڑھنے سے پہلے اور سواری جب اس کے ہینڈ اوور کی تو آپ نے دل میں جو ہے یہ نیت کی کہ میں اتنے درہم جو ہے اس شخص کو معاوضے کے طور پر جو ہے اس کو دوں گا, ٹھیک ہے نا, نماز پڑھنے کے بعد. تو جب آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو سواری ادھر ادھر پھر رہی تھی, اور وہ اس کے اوپر جو زین ہوتی ہے, برائڈل ہوتی ہے,
اس کو وہ لے جا کر اس نے جو ہے قریبی جو بازار تھا وہاں پر اس شخص نے بیچ دی۔ اب حضرت علی اپنی سواری کو پکڑ کے جب ادھر گئے ہیں، بازار میں گئے ہیں، تو وہ جو برائڈل کی شاپ تھی جہاں پر جو ہے زینے لٹکی ہوتی ہیں، تو وہاں پر ایک ان کی بھی تھی، تو آپ دیکھ کر جو ہے وہ پہچان گئے کہ یہ تو میری ہے۔ تو آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ بھئی یہ، تو اس نے بتایا کہ ایک شخص آیا تھا اور لیٹ سے کہ 5 درہم میں یا 3 درہم میں جتنے میں بھی اس نے جو ہے یہ زین مجھے بیچی ہے۔ آپ مسکرا پڑے، آپ نے کہا کہ یہ زین جو ہے وہ میری ہے، اور سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ جتنے میں وہ بیچ کر گیا ہے نا، اتنے ہی پیسوں کی میں نے نیت کی تھی کہ میں نماز سے فارغ ہو کر اس کو دوں گا، کیونکہ اس نے اپنا ٹائم لگایا ہے، اس نے تھوڑی سی محنت کی ہے، یہ کھڑا رہا ہے میری سواری کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ تھوڑا صبر کر لیتا، اللہ نے اس کے نصیب میں لیٹ سے کہ 5 درہم ہی لکھے تھے، اس کو ملنے تھے، اگر یہ تھوڑا صبر کر لیتا، وہیں پر کھڑا رہتا، چوری نہ کرتا، میں نماز سے فارغ ہوتا، اس کو 5 درہم دیتا، وہ اس کے لیے حلال ہوتے، اس کی محنت تھی، مزدوری تھی، اس کی اجرت تھی، وہ اس کے لیے حلال ہوتے، لیکن اس نے بے صبری کی، چوری کا جو حرام راستہ ہے وہ اختیار کیا، اور یعنی کہ آخرت کے اندر تو جو اس کو اس کا عذاب ملے گا وہ ملے گا، دنیا میں بھی حرام کا مرتکب ہوا، پیسے اس کو اتنے ہی ملے، پیسے اس کو اتنے ہی ملے، حلال راستے سے مل جاتے اگر ویٹ کر لیتا، بے صبری کی، حرام راستے پر چلا، اور لیکن پیسے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھے تھے وہ اتنے ہی ملے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو ہمیشہ جدوجہد کریں، محنت کریں، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لکھ پتی ہیں تو کروڑ پتی بنے، ارب پتی بنے، لیکن راستہ جو ہے وہ صحیح استعمال کریں، جائز راستہ اختیار کریں، حرام راستہ جو ہے وہ اختیار نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا، وَمَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء بھی شریک ہوئے۔ تو ربی بولتے ہیں ولی کو، اللہ والے کو، تو اللہ والا ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ جی ہم تو صرف تسبیحات ہی پڑھیں گے، ہم تو صرف جو ہے اللہ اللہ ہی کریں گے، اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نبیوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ ان کی امت کے جو ولی تھے انہوں نے جو جہاد کیا، اور حضور کے جو صحابہ تھے وہ سارے ولی تھے، غوث قطب ابدال سارے دنیا کے جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کا درجہ جو ہے وہ نہیں پا سکتے، اتنا ان کا اونچا مقام تھا۔ تو آج کا اگر جو ہے کوئی پیر اور کوئی فقیر جو ہے وہ کہنے جی میں تو بس اللہ ہوئی کی ضربے لگاؤں گا، چاہے دین کا جو ہے اس پر جتنا بھی برا وقت آ رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، میں اپنی جو ہے ادھر سے نہیں ہلوں گا، ہمارا کیا کام جناب ہے؟ نہیں، جب دین پر جو ہے صحابہ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، نبی بھی ولی ہوتا ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے، ولی کا معنی کیا؟ دوست ہے نا، تو نبی اللہ کے دوست نہیں ہوتے، تو ہر نبی جو ہے ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے پچھلی قوموں کا بھی جو بتایا کہ پہلے بھی جو ہے انبیاء اور ان کے ساتھ جو ولی ہوتے تھے وہ جہاد کرتے تھے، تو فما وہانوا لما صابوا فی سبیل اللہ، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت ہاری، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ وہ جھکے، نہ کمزور پڑے، نہ جھکے، نہ انہوں نے ہمت ہاری، وہ جو پیچھے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ کمزور پڑو، نہ بزدل ہو، نہ ہمت ہارو، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ دیکھیں کہ پہلے جو نبی تھے، ان کے جو حواری تھے، ان کے جو صحابی تھے، جو اللہ والے تھے، جو ان کے ساتھ لڑتے تھے، یہ ساری مصیبتیں ان پر بھی آئیں، لیکن ان مصیبتوں کے باعث جو ہے کیا انہیں کبھی شکست نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا ان کے لوگ شہید نہیں ہوئے ہوں گے؟ کیا ان کے لوگ زخمی نہیں ہوئے ہوں گے؟ کیا اس دور میں نبی شہید نہیں ہوئے؟ اس دور میں تو نبی شہید ہوئے نا۔ تو مصیبتیں کتنی آئیں، لیکن ان ساری یعنی کہ باتوں کے باوجود انہوں نے نہ ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ وہ جھکے۔ اب اس بات سے اللہ تعالیٰ اور جو ہے ان کو توانائی دے رہا ہے، اسٹرینتھ دے رہا ہے کہ تم پر اگر مصیبت آ گئی تو تم اتنا واویلا کیوں کر رہے ہو، تم اتنی جو ہے اب یعنی کہ ہمت کیوں ہار رہے ہو، کیوں اتنا غم کر رہے ہو گیا، بس ہو گیا، چھوڑ دو اس کو، آگے بڑھو، موو فارورڈ، واٹ ایور ہیپن ہیپن، اب آگے بڑھو، آگے دیکھو آگے کیا ہونے والا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وما کان قولهم الا قالوا،
اور وہ جو پیچھے نبی تھے اور ان کے جو اللہ والے تھے جو جہاد کرتے تھے، وہ ایک طرف تو جہاد کر رہے ہیں. دیکھو انسان جہاد میں کیا ہے، اس کو مال بھی لگانا پڑتا ہے، اس کو جان بھی لگانی پڑتی ہے. لیکن عالم جو ہے عاجزی کا کیا ہے؟ اب ایک طرف بندہ کہے یار میں مال بھی لگا رہا ہوں، جان بھی لگا رہا ہوں، تو اس کو اندر تو بڑا فخر آنا چاہیے. نہیں، سب کچھ کر کے بھی جو ہے جھکے رہو. ہیوملیشن، ہمبلنس، سبمیشن. اب وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اور ان کا کہنا تھا وما کان قولهم الا قالوا، ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کے، کیا؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے. اللہ کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی ہے، مال داؤ پر لگا دی ہے، لیکن دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ او اللہ فورگیو اس، فورگیو اس، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یعنی جنگ کے اندر بھی یہ دعا مانگی جا رہی ہے. جنگ کے اندر جو یعنی کہ اللہ کے حکم کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیر میں اپنی جان مال جو ہے داؤ پر لگایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. وَإِسْرَافْنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما دیں. بعض اوقات ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں، لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں، وہ بات جو نہیں ہونی چاہیے وہ کر دیتے ہیں، اس پر بھی جو ہے جو زیادتی ہو جائے ہمیں معاف فرما دے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں جو ہے ثابت قدم رکھ، اپنی راہ میں ہمیں ثابت قدم رکھ. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما. یہ دعا جو ہے پیچھے نبی اور ان کے جو فالوورز تھے وہ یہ دعا مانگتے رہتے تھے. یعنی سب کچھ کرنے کے بعد بھی انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ مولا میں نے کچھ نہیں کیا. نمازیں پڑھ کر بھی بندہ یہ کہے کہ مولا اس نے حکم تک پڑھ لی، لیکن میری نماز میں وہ خشوع نہیں، وہ خضوع نہیں، وہ چاشنی نہیں، وہ حلاوت نہیں. بس قبول فرما لے، تیری شان کے لائق نہیں ہے، بس نماز پڑھ لی ہے لیکن تو اس کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ ساری ہے، لیکن جو اس کانسیپٹ کے ساتھ چلتے ہیں، جو اس سوچ کے ساتھ چلتے ہیں، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ فرماتے ہیں پس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا. وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ دنیا کہیں نہیں جاتی، دنیا تو جو ہے مین ہے، دنیا کہاں جائے گی؟ دنیا تو آپ کہتے ہیں دنیا سے منہ موڑو، دنیا پیچھے پیچھے آئے گی. منہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے، دنیا کی طرف پیٹ ہونی چاہیے. جب منہ آخرت کی طرف ہوگا، یعنی توجہ، فوکس، کنسنٹریشن آخرت کی لائن کی طرف ہوگی، تو دنیا خود بخود دوڑ کر پیچھے آئے گی. اور دنیا کے پیچھے دوڑو گے تو دنیا آگے آگے ہوگی اور تم پیچھے پیچھے ہوگی. تو فرمایا کہ بس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا. حسن ثواب الآخرہ، ٹھیک ہے نا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے. اللہ جو صرف اسی کو چاہتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں، جو احسان شعار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پسند کرتا ہے، ان کو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے. یعنی ان کی تو پوری کوشش یہ ہے کہ تم سے ایمان جو ہے وہ سلب ہو جائے. اللہ اکبر. فتنقلبوا خاسرین، پھر تم جو ہے نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے. اگر تم دین سے پھر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ نور تم سے سلب ہو جائے گا، چھن جائے گا، پھر کچھ بننے نہیں رہے گا. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے. تو نظر جو ہے وہ اللہ کی مدد پر رہے، کافروں کی مدد پر نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ کافر تمہاری مدد کر کے پھر تمہیں وہ اثرات دیں گے جو تم انہی کے خلاف استعمال کرو. ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بلی جو ہے وہ شیر کی خالہ ہے، اس نے شیر کو جو سب کچھ سکھایا، درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا. تو جو اپر ہینڈ جن کا ہوتا ہے، جو وہ اگر آپ کو اسرا بھی دے بھی رہے ہیں تو وہ اس لیے تاکہ ان کی فیکٹریاں چلتی رہیں، لیکن اس سے بہتر اسرا ان کے پاس ہوتا ہے. آپ کل کو اگر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ان کے پاس اس سے زیادہ سپیریئر جو ہے اسلحہ ہوتا ہے، وہ مار مار کر آپ کا برکس نکال دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو آپ کو اسلحہ اس لیے بیچ رہے ہیں تاکہ ان کی فیکٹریاں جو چلتی رہیں. نالائق اسلحہ جو آپ آپس میں ایک دوسرے پر استعمال کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअबा बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल सुल्ताना, हम अनक़रीब काफिरों के दिलों में तुम्हारा रौब डाल देंगे इस वजह से कि उन्होंने इस चीज़ को अल्लाह का शरीक ठहराया है जिसके लिए अल्लाह ने कोई सनद नहीं उतारी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम साबित कदम रहो, अगर तुम जो है अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले रहो, दीन पर जो है साबित कदम रहो, तो अल्लाह ताला तुम्हारा रौब जो है उनके ऊपर डाल देगा। तो फिर डाल दिया ना, मैंने बताया था कि वो वापस आना चाहते थे, पहले तो अनफिनिश जॉब जो है वो चले गए, ठीक है ना, अभी कोई मुकम्मल फतह उनको नहीं मिली थी, तो बीच में से छोड़कर चले गए। बाद में उनको ख्याल आया कि तो हमने क्या किया, ये तो बड़ी नालायकी हो गई हमसे, ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए था। तो वापस पलटे, जब वापस पलटने का उन्होंने इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फिर उनके दिलों में रौब डाल दिया, फिर वो वापस नहीं पलट सके। और जो बंदा उन्होंने भेजा था कि जाकर बताओ कि वो आ रहे हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए से आगाह फरमा दिया, तो उसका भी कोई असर नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। मअवाहुमुन नार, और उनका ठिकाना जो है दोज़ख है। अल्लाह ताला फरमाता है वबिअसा मस्वल ज़ालिमीन, और ये जो है जालिमों का वो ठिकाना बहुत ही बुरा है जो अल्लाह का शरीक ठहराते हैं और अल्लाह से मदद नहीं मांगते, बल्कि ठीक है ना, वैसे तो जो है हमारे मुसलमान भाई बड़ा कहते हैं कि जी ये शिर्क वो शिर्क, अल्लाह से मांगो अल्लाह से मांगो अल्लाह से मांगो, और या अल्लाह या रसूल अल्लाह कह दिया तो तब भी जो है बड़ी तकलीफ हो जाती है कि रसूल को मत पुकारो, ये शिर्क है, अल्लाह को पुकारो या अल्लाह, और उस तरफ हो रही होती है या अमेरिका या अमेरिका या अमेरिका, तो उस वक्त कोई शिर्क नहीं होता, उस वक्त कहो ना या अल्लाह है, इधर या अमेरिका क्यों वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहस्सूनहुम बिइज़्निही, बेशक अल्लाह ने तुम्हें अपना वादा सच कर दिखाया, इस्तहस्सूनहुम बिइज़्निही, जब तुम उसके हुक्म से उन्हें कत्ल कर रहे थे, हत्ता इज़ा फशिलतुम, यहाँ तक कि तुमने बुज़दिली दिखाई। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह का वादा क्या था कि तुम्हें पता होगी ना, तो ये शुरू में तो अल्लाह ने वादा अपना पूरा कर दिया था, शुरू में तो तुम्हें पता हो गई थी, उनके कदम उखड़ गए थे, वो मैदान जंग से भाग गए थे, ठीक है ना, अल्लाह ने तो अपना वादा जो है पूरा कर दिया था। हत्ता इज़ा फशिलतुम, यहाँ तक कि तुमने बुज़दिली की, वतनाज़अतुम फिल अम्रि, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बारे में झगड़ने लगे, वो जो मैंने आपको बताया था 50 जो तीर अंदाज में बैठे थे, बार उस चीज को अल्लाह जो है, हाँ देखें आप बुलाने नहीं तो फिर जो है तुम तनाज़े के अंदर पड़ गए थे कि हमें यहाँ पर ठहरना चाहिए इस चोटी के ऊपर, या जाकर अपने साथियों की मदद करनी चाहिए माने गनीमत जो है समेटने में। वअसैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, और अल्लाह ताला ने फरमाया और तुमने इसके बाद उनकी नाफरमानी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय हुक्म की नाफरमानी हो गई ना, जबकि अल्लाह ने तुम्हें वो फतह दिखा दी थी जो तुम चाहते थे। तो जो तुम चाहते थे, तुम्हारी ख्वाहिश क्या थी, किस लिए आए थे, कामयाब होने के लिए, फतहयाब होने के लिए, अल्लाह ने वो ट्रेलर तुम्हें दिखा दिया था, वो एक जो है शुरू में जो नक्शा दिखाया कि फतह के सारे जो लवाजमात पूरे हो गए थे, मैदान जंग से वो भाग गए थे अपना असला अपने मालो असबाब छोड़कर, लेकिन फिर तुमने जो बुज़दिली, तो अल्लाह ने तो दिखा दिया था जो तुम चाहते थे फतह, वो तुम्हें दिखा दी थी। मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और तुम में से कोई आखिरत का तलबगार, कोई तुम में से कोई दुनिया का ख्वाहिशमंद था और तुम में से कोई आखिरत का तलबगार था। सुम्मा, मैंने इसकी तशरीह बता दी, ये हम नहीं कहते सहाबा किराम जो है कोई माल दौलत के तलबगार थे, मसला ये कि चूंकि माल गनीमत का ताल्लुक जो है दुनिया के माल के साथ है, और चूंकि वो जमा कर रहे थे और वो सबके मफाद में था, कोई ये नहीं कि वो जमा कर रहे थे वो उन्हीं को मिल जाना था, ऐसा नहीं था। सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर उसने तुम्हें इनसे मगलूब करके फेर दिया, पहले तुम गालिब थे, पहले तुम गालिब थे, वो नक्शा भी हमने तुम्हें दिखा दिया, जो चीज तुम्हें पसंद थी पता, उसका भी एक जो है ट्रेलर जो है हमने चलवा दिया, ठीक है ना। उसके बाद जब तुमने बुज़दिली दिखाई, तुमने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हुक्म की जो इज्तिहादी गलती हुई, नाफरमानी हो गई, तो फिर जो है क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हें मगलूब करके फेर दिया। वलक़द अफ़ा अन्कुम, अब ये सारी बातें ताकि वो ये रियलाइज करवा रहे हैं, अल्लाह ताला ये रियलाइज करवा रहे हैं, ये उसी तरीके के अगर राइट टाइम के ऊपर आप किसी की गलती को गलती ना कहें और उसको सरजनिश ना करें, अपने उसको जो है तादीबी कार्रवाई ना करें, मुरब्बियाना हकीमाना अंदाज में उसको समझाएं नहीं, तो वो फिर इस्लाह होती नहीं है। नजरअंदाज आंखें फेर लेने से बात बनती नहीं है,
یہ جو بات لوگ کہتے ہیں کہ بچہ ہے کوئی نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہے، سمجھ جائے گا، کوئی نہیں سمجھتا. ہر آنے والے ٹائم میں وہ اور بگڑے گا. اگر پہلی جو غلطی تھی، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، وہ سلطانہ ڈاکو نے جو کہا کہ میری ماں اگر جب میں نے پہلا انڈا جو ہے، یا نظام ڈاکو، کہ اگر جب میں نے پہلا انڈا چرایا تھا، اگر میری ماں اس وقت مجھے تنبیہ کرتی اور اس وقت مجھے سزا دیتی تو میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا. تو یہ جو ہے نا کہ اگنور کرنے والی پالیسی، اس سے بچے خراب ہوتے ہیں. جہاں پر دیکھیں کہ آپ کے بچے جو ہے کوئی غلط کام کر رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، آپ فوری طور پر ان کو بٹھائیں، ان سے بات کریں، ان کے ساتھ ٹاک کریں، ٹھیک ہے نا، ان کو اس چیز کی طرف ریئلائز کروائیں کہ بیٹا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، چھوڑو جی، چھوڑی والا بچہ ہے، کوئی نہیں جی، سیکھ جائے گا، سمجھ جائے گا، ارے نیاڑا ہے. کیا نیاڑا ہے؟ وہ نیاڑا پورا جو جوان ہو جاتا ہے، وہ نہیں سیکھتا. کیوں؟ کیونکہ آپ سکھا ہی نہیں رہے اس کو، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات ہی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ کرام کی تربیت فرما رہا ہے، اور جب ساری تربیت جو ہو گئی، ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا، ان کو تھوڑا سا ہلایا، اور کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے عفا واللہ ولقد عفا عنکم، بعد ازاں اس نے تمہیں معاف کر دیا. سارا کچھ کرنے کے بعد، ساری ان کی تربیت کرنے کے بعد، ٹھیک ہے ہم جاؤ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے ناراض نہیں تھا، شروع میں بھی ناراض نہیں تھا، کیونکہ انسان ہے، انسان سے جو ہے کبھی ایسا کبھی ویسا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے نبی کے جو ہے وہ صحابی تھے، اور ان سے اللہ نے ایک بہت عظیم کام لینا تھا. ابھی آگے میں نے کہا کہ 82 اگر جنگیں 83 ہوئی ہیں تو ابھی یہ تو دوسری جنگ تھی، ابھی 80 81 جنگیں اور ہونی تھی، انہوں نے ہی لڑنا تھا نا. تو ان کی تربیت فرما کر ان کے اندر جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی تھی اس کو بالکل پاک صاف کر دیا، نکال دیا، اور پھر جو ہے یہ مجدہ بھی سنا دیا تاکہ دل ان کے جو ہے کہیں بیٹھ ہی نہ جائیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تمہارا رب تم سے جو ہے ناراض نہیں، اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ جو ہے اہل ایمان پر بڑا فضل کرنے والا ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے. اللہ اکبر. چلے آج جو ہے اسی آیت کے اوپر، آیت نمبر 182 کے اوپر ہم اپنا جو ہے ہاں فضل پر، اللہ کے فضل پر جو ہے ہم اپنی گفتگو کا آغاز اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جو ہے یعنی صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ایک تربیت جو ہے فرمائی، ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی طریقے سے اس ماحول میں رکھ کر جو ہے اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے لیے ہمیں چاقو چوبس جو ہے فرمائے، کمر بستہ فرمائے، ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور ہمیشہ جو ہے دین کے لیے بڑھ چڑھ کر جو ہے قربانیاں دینے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے، اور آج اس عشر مغفرت کی بخشش و مغفرت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالامال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علیہ الا البلاغ.